یہ ہے، آزمائش کیا انسان کے لیے عذاب ہوتی ہے؟ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے؟ دونوں میں سے کیا ہے؟ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں جاتی کہ آزمائش جو ہے شاید یہ عذاب ہی کی صورت ہے۔ آزمائش عذاب نہیں ہوتی ہمیشہ۔ آزمائش جو ہے سب سے زیادہ تو انبیاء پر آئی۔ آزمائش کے بارے میں مالک ہے، ہم مملوک ہیں، رازق ہیں اور ہم مرزوق ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہی تعلق ہے کہ وہ دے تو ہم راضی، نہ دے تو ہم ناراض؟ میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے میرے بندے کا پھل چھینا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا دو، یعنی جس کریں گے۔ استاذہ، فیتھ ری لوڈڈ کے حوالے سے ایک کوشچن ہے جو ریسیو ہوا کہ وین فیتھ بیکمز اے ٹرانزیکشن، سوال پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر انسانوں کا تعلق باللہ میں ایک ٹرینڈ صاف نظر آتا ہے، اگر سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو میں شکر گزار ہوں، ورنہ میں تھوڑا ناراض ہوں۔ اللہ سے محبت اکثر رزلٹ بیسڈ ہو گئی ہے، کیا یہی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے ایسی ہی محبت چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، بڑا اہم سوال ہے اور ہماری زندگی کے اہم فیصلے سے اس کا تعلق ہے، اس اعتبار سے کہ ہر انسان کو یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا رکھنا۔ دیکھیں، کوئی تعلق عطاؤں کا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ فقیر بن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، یقیناً یہ ہمارا اور اس کا رشتہ ہے کہ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، رازق ہیں اور ہم مرزوق ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہی تعلق ہے کہ وہ دے تو ہم راضی، نہ دے تو ہم ناراض؟ تو دینا اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، لیکن وہ روک لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ جب روک لے تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اس کے دینے پہ تو راضی ہوں، اور جب وہ نہ دے تو میرا ویسا تعلق نہیں رہتا، تو آپ کو ضرور پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تو تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، پہچانیں اور اس سے محبت کا رشتہ قائم کریں۔ محبت میں ہمیشہ انسان لیتا نہیں، کبھی محروم بھی ہوتا۔ محرومی محبت کو ختم تو نہیں کرتی، اور جب کبھی محرومی ہو اور تعلق نہ رہے تو یہ تو مفاد پرستی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف مفاد کا تعلق رکھنا ہے، اس کا ہمارا ایک رشتہ ہے، جیسے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، جیسے شوہر بیوی کا رشتہ ہے، جیسے دیگر انسانی رشتے۔ اس مقصد کے لیے اس کی اگزامپل دے رہی ہوں کہ اس کی سمجھ آتی ہے نا، کہ انسان کچھ لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا ڈیزائنر ہے، جس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، اس کے ساتھ ہمارا صرف یہ رشتہ تو نہیں کہ وہ دے تو ہم خوش اور نہ دے تو ہم ناراض۔ وہ دے تو الحمدللہ اور نہ دے تب بھی الحمدللہ کہ یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے، تو مجھے تو اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اس کا پھل چھین لیتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے فرشتے جب کسی سے اس کی اولاد کو قبض کر لیتے ہیں، کتنا مشکل مرحلہ ہے نا، ماں باپ دونوں کے لیے، لیکن ماں کے لیے زیادہ۔
ایسے موقع پر دو رویے سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے ذہن میں یہ آئے وائی می، میرا بچہ ہی کیوں، میری اولاد ہی کیوں چلی گئی. اور دوسرا رویہ یہ ہے جو ہمیں اس حدیث میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے میرے بندے کا پھل چھینا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا دو. یعنی جس کے 3 بچے اگر ایسے قبض ہو جائیں تو 3 بچوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی جزا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. جس کا بھی اتنا بڑا لاس ہو جائے تو کسی کو موتیوں کا محل ملے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا میں کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، آپ کو اچھے لباس چاہیے، آپ کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، آپ کی خواہشات پوری ہونی چاہیے. اب دنیا میں جو چاہیں آپ کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہو سکتے ہیں اور خواہشات ریسورسز سے باہر ہو سکتی ہیں. انسان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمیٹ سکے. لیکن جنت ایسا مقام ہے جہاں جو چاہے ملے. تو اس صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی جزا ہے. نہ ملنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. ریلیشن شپ ہے نا، تعلق ہے، رشتہ ہے. اس رشتے میں نہ ملے تب بھی انسان سے توقع ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اب آپ اگر اس دنیا میں دیکھیے تو قیمتی کس کو سمجھتے ہیں؟ ایمان کو یا عطا کو؟ اگر عطا کو قیمتی سمجھتے ہیں تو نہ ملنے پہ افسوس رہے گا، اور اگر ایمان کو قیمتی سمجھتے ہیں تو نہ ملنے پر حمد جاری ہو جائے گی. اچھا استاذہ، ایک اللہ سوال کا شکر. درمیان میں پوچھ لوں. آپ جب ابھی ایکسپلین کری تھی یہ جو حدیث ہے، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے 7 بیٹے، ان کے 7 بچوں کے مس کیریج ہوئے، اور ایوری ٹائم وہ بیٹا ہوتا تھا، اور وہ 6 یا 7 منتھ میں جا کے. جب میری ان سے 7th ٹائم تھا اور ان سے ملاقات ہوئی تو تب بھی مجھے یاد ہے آج تک کہ میں اتنی حیران تھی کہ اتنا صبر. اور ایک ہی سوال جب میری والدہ ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے بیٹا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ. اچھا، میں ان کو جب ایز اے مسلم ایویلویٹ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ شاید نماز کی بھی وہ پابندی نہیں ہے جو ایک باقی ساری چیزیں ہیں، اسلامک ریچولز جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے باقی ساری چیزیں، اس میں اتنا نہیں ہے. بٹ میں ابھی بھی آپ بات کر رہی تھی تو جب بھی میں یہ حدیث سنتی ہوں نا تو مجھے ان کا خیال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اتنا صبر، اور آج تک اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں دیکھا کسی اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا باقی ساری چیزوں میں شاید اس طرح سے ایک جو ہم جس کو ایک اچھا مسلمان کہتے ہیں وہ چیزیں شاید ظاہری طور پہ نہیں ہیں، لیکن آبویسلی نماز کو تو آپ نئی ڈینائل میں ڈال سکتے، تو پھر بھی اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے. دیکھیے، نماز تو ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز. اگر کوئی انسان نماز ادا نہیں کرتا نا تو اس سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلا کام ہی اس نے نہیں کیا تو آگے کسی چیز کے بارے میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہیں. پکڑ ضرور ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پھر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے. آپ کی انٹری نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. یعنی ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا ایک معاہدہ ہے جس کا بنیادی طور پر فرق ہے. تو جب کوئی انسان نماز ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ نماز ادا نہ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سب کچھ ریجیکٹ ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ نیک اعمال کہاں جائیں گے، اس کا اجر کیسے ملے گا؟ دنیا کی زندگی میں کسی کو رزق میں اضافہ مل سکتا ہے، کسی کو اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد فرما بردار کر دیتے ہیں، کسی کو شوہر کی محبت زیادہ مل جاتی ہے، کسی کو تعلقات دنیا میں اچھے ہو جاتے ہیں، شہرت اچھی ہو جاتی.
سارا اجر دنیا میں مل جائے گا، اللہ کے پاس پھر کچھ نہیں. اس لیے نماز پہلا فریضہ. نماز کے بغیر ایکسیپٹنس ہی نہیں. نماز کے بغیر اگر شکر گزاری ہے، شکر گزاری فائدہ نہیں دے گی. اللہ کی رضا پہ جی رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باقی سب طریقوں پر عمل ہے، وائی ناٹ نماز؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنا بڑا بیریئر آ گیا تو جنت تو نہیں جا سکتے. ہم اپنے لحاظ سے ڈیسیژن تھوڑی کریں گے. دین تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو اس کے رسول نے بتایا. صحیح. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ نیکسٹ کوشچن جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آزمائش پر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن آزمائش ختم نہیں ہوتی. ایسے میں دل کے اندر ایک وسپر آتا ہے، کیا فائدہ اتنی محنت کا جب آسانی پھر بھی نہیں ملنی؟ تو اس کیفیت میں انسان کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آزمائش کیا انسان کے لیے عذاب ہوتی ہے؟ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے؟ دونوں میں سے کیا ہے؟ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں جاتی کہ آزمائش جو ہے شاید یہ عذاب ہی کی صورت ہے. آزمائش عذاب نہیں ہوتی ہمیشہ. آزمائش جو ہے سب سے زیادہ تو انبیاء پر آئی. یہ ہے، آزمائش کیا انسان کے لیے عذاب ہوتی ہے؟ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے؟ دونوں میں سے کیا ہے؟ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں جاتی کہ آزمائش جو ہے شاید یہ عذاب ہی کی صورت ہے. آزمائش عذاب نہیں ہوتی ہمیشہ. آزمائش جو ہے سب سے زیادہ تو انبیاء پر آئی. آزمائش کے بارے میں یہ بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دیٹ از ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، امتحان ہے. تو آپ جانتے ہیں امتحان کیوں ہوتا ہے؟ کوئی فرض کریں کہ او لیولز کا ایگزام دیتا ہے. امتحان دینے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپ گریڈ ہو جائے گا. اب وہ چاہے تو اگلے اے لیولز کر سکتا ہے. اے لیولز کر لیا، امتحان دیا، اب کیا ہے، وہ یونیورسٹی میں آگے ایڈمیشن لے سکتا ہے، اگلی سطح پر جا سکتا ہے. تو آزمائش اور امتحان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپ لفٹ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان امتحان کے موقع پر کیا بیہیو کرتا ہے، اس کے دل میں اس وقت یعنی اس کے اندر ایمان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، یقین میں اضافہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں اضافہ ہو. تو اگر کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کو عذاب سمجھ لے تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا؟ جزا فضا، ہائے، بہت سارے ہائے تو ہائے مچائے گا. تو جب کبھی ایک انسان کا کنسیپچولی ایک انسان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی عذاب سمجھے گا تو بہت جزا فضا کرے گا، اس کے لیے دعائیں بھی کرے گا، اور پھر اسے لگے گا کہ بس وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. ڈاؤٹس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹنگ، کوشچننگ، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب جس وقت ایک انسان کسی آزمائش کو ٹیسٹ سمجھتا ہے کہ میرے یہ حالات ہیں، فار واٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے امتحان کو ایکسیپٹ کر لیا. اب جب اس نے ایکسیپٹ کیا تو وہ کوئز سالو کرے گا نا کہ اچھا اب جو ہے اسے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کس سوال کا کیا آنسر ہے، کس جگہ پہ کیا رویہ. تو جب وہ اسے پاس کر لے گا تو اپ لفٹ کر دیا جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے فرض کریں کہ کسی کا امتحان ہے مال میں، حالات ناسازگار ہو گئے، یعنی
2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی کسی کے لیے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. ایک انسان یہ سوچتا ہے فائنینشلی میرے پاس اتنا کچھ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے، میں ایسے برے کرانچ میں آیا ہوں کہ اب اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، ان کو سیزنل کلوتھس نہیں دے سکتا پراپر، میں انہیں کھانا نہیں پرووائڈ کر سکتا. 2 صورتیں ہیں نا. ایک سوال یہ ہے اگر عذاب سمجھیں گے تو یہ آئے گا وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. عام ذہنیت یہی ہے، لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن جو شخص اسے امتحان سمجھے گا تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ، جب دیا تو اسی نے دیا تھا، جب لیا تو اسی نے لیا، شکر اللہ تعالیٰ کا، اس نے دیا اور اس نے لیا، اس میں بھی میرے لیے خیر ہوگی. جس وقت کسی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا اور وہ اپنے ایمان پر برقرار رہتا ہے، وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو حالات بدل دیتا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار. پھر وہی فائنینشیل حالات ہوتے ہیں، اس میں وہی کوشش ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے حالات بدل گئے، وہ جو ساری پرابلم تھی وہ دور ہو گئی. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آزمائش آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آتی ہیں آزمائشیں اسی لیے، ٹرائلز آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے آتا ہے. ایمان میں اپلفٹنگ، ایمان میں آگے جانا، ایمان بڑھانے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈالیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ڈالیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کسی قدر بھوک کے ساتھ، کسی قدر خوف کے ساتھ، وَنَقْصٍ، اور نقصان کے ساتھ بھی. کس چیز میں؟ جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھلوں کا بھی. مراد یہ کہ رزق میں نقصان ہو سکتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب اس ساری سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اچھا صبر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یقین رکھتا ہے میرے رب کا فیصلہ آسانی. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب کبھی ان پر مصیبت آتی ہے وہ یہ نہیں کہتے وائی می، میں ہی کیوں. قالوا انا للہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا بھی اسی کے پاس کہ میں اللہ کی ہوں، میرے اللہ کا فیصلہ، میں اس کی مملوک ہوں. اپنے غلام کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لے، اس نے فیصلہ کیا، میرا دل راضی ہے. دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے. بادشاہ ہے، مالک ہے، جو چاہے فیصلہ کرے. اور دوسری بات کتنی اہم ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل، ہم ذمہ دار ہیں، مجھے جواب دینا ہے کہ جب مصیبت آئی تھی میں نے کیا کیا. جب میرا ٹیسٹ تھا میں ٹیسٹ میں پاس ہوئی یا فیل. ٹیسٹ تھا ایمان کا کہ اس موقع پر میرا یقین کس پہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، یا اس موقع بتاتا ہے کہ انسان کی محبت دنیا سے ہے یا آخرت سے. موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کس کے لیے جیتا ہے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، دنیا میں نام کے لیے، یا اللہ کے لیے. تو جو اللہ کے لیے جیتا وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو کیا ڈر ہے اگر حالات میں کوئی تبدیلی آ گئی. تو جس وقت بندہ سیکھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لیتا ہے، جب سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حالات دور کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اب اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے.
کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے حالات نہیں بدلے تھے؟ اب سوچئے، کہاں تو ساری اولاد فوت ہو گئی، مال چھن گیا، بیوی آخری دور تک ساتھ رہی لیکن بیوی بھی چلی گئی، کچھ بھی باقی نہیں، نہ صحت، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ چلا گیا. صبر کی پیک ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ پانی کا چشمہ ہے، اس میں نہاؤ گے اور یعنی اپنے بدن پہ ڈالو گے، آپ کا بدن بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ نے پہلے سے زیادہ حسن دیا، پہلے سے زیادہ مال دیا، پہلے سے زیادہ اولاد دی، پہلے سے زیادہ حالات اچھے ہو گئے. حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی، آزمائش کی بات. ایک دفعہ غسل کر رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، چننے لگ گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایوب یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا اللہ تیری طرف سے جو خیر و برکت نازل میں انکار نہیں کر سکتا، کہ میں تو تیری خیر و برکت پہ جیتا ہوں، تیری خیر پہ. یہ ریلیشن ہے، دس از واٹ ریلیشن از. تو ریلیشن شپ اپنا مضبوط کریں. فیتھ کا مطلب یہ ہے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، اپنے یقین کو مضبوط کر لیں. اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا سیکھیں. اللہ کا ہر فیصلہ جو بھی میرے بارے میں ہے، ما زنفی یا حکمک، جب ریالٹی یہ ہے کہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جاری ہے، ہونا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. بندہ چاہتا ہے میری چاہت پوری ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے میری چاہت. پورا کس کا ہونا ہے؟ اللہ کی چاہت. تو ہمارا کام کیا ہے؟ راضی ہو جائیں، سیٹسفائیڈ ہو جائیں، دیٹس اٹ. تو ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہے. تو کتنا آسان ہے. تو کتنے لوگ تیار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ہم کمزور ایمان کے لوگ. لیکن جب آپ کسی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ہوں تو آپ بلیم گیم نہ کھیلیں، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے، یہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اچھا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، یہ فلاں کا غلط ڈیسیژن ہے. دیکھیے دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، غلط ڈیسیژن بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی صورتحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیسیژنز کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. تو جب وہ دیتا ہے صحت دے تو ہم راضی، جب بیماری ہے ناراض. یہ کیسا ریلیشن شپ ہے بھائی؟ اگر صحت میں راضی ہیں، ریلیشن شپ ہے تو بیماری میں بھی راضی ہے. ایک ماں ہے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو پھینک دیتی ہے، جب وہ ٹھیک ہو صحت مند ہو تو اس سے پیار کرتی ہے، جب اس کا بچہ بیمار ہو پھینک دیتی، کبھی نہیں پھینکے گی. کیوں؟ اس کا رشتہ ہے، اسے پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے، اس بچے کی تکلیف ہے تو مجھے اس کی تکلیف میں اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اگر وہ آپ کو کسی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں رکھتا ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کہا تھا دیکھو یہ سارے دشمن ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. رسول اللہ کا یقین دیکھیے، آپ نکلے اور کہنے لگے آج کے بعد کسی گارڈ کی ضرورت نہیں، کوئی پہرا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. یہ یقین ہے، یقین اس کو کہتے ہیں. اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس یقین کو اچیو کرنے کے لیے، اس کنوکشن کے لیے. استاد جس کو صبر کی ڈیفینیشن پتہ ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے کہ الحمدللہ کسی بھی سچویشن میں آپ اپنا خود کو دیکھتے ہیں یا دوسرے کو دیکھتے ہیں، صبر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنی چٹان جیسی ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ انہیں کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. سوسائٹی میں سم ٹائمز صبر بھی مس انٹرپریٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے صبر کرنے والے کو کوئی کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی نظروں میں اچھا بنانا. آپ اگر لوگوں کی نظروں میں اچھا بنانا چاہتے ہیں تو دیٹ از ریاکاری، کہ آپ تو اپنا امیج بلڈنگ کر رہے ہیں بھائی، کہ میرا امیج لوگوں کی نظروں میں کیسے رہتا ہے. لوگ اگر
آپ کے بارے اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر ہے، شاعر ہے، ہمارے بتوں کی مار اس پہ پڑ گئی ہے، اور یہ ہے کہ جب سے ہی آیا ہے گھر گھر میں فساد پیدا ہو گیا، فسادی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، ایک بات نے کلین اپ کر دیا، جو مرضی کہتے رہے، رسول اللہ پر کیا فرق پڑا؟ آپ پھر بھی آپ کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ آپ کول رہے نا، لوگوں کی باتوں پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ جب کول رہے تو آپ سوچتے تھے یہ لوگ ایمان کیسے لائیں گے، جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، تو آپ پھر ان کی فکر کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالو گے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اپنا امیج لوگوں کی نظروں میں بلڈ کرنے کی بجائے اللہ کی نظروں میں اپنا امیج بنائیں، تو وہ امیج نہیں ہوتا، وہ ریالٹی ہوتی ہے، وہ فیک نہیں ہو سکتا، وہ ایک ریل چیز ہے۔ تو ریالٹی میں جئیں، اور آپ اس دنیا میں اپنی پوزیشننگ کریں۔ سارے نبی آپ کی پوزیشننگ کے لیے آئے تھے، میری پوزیشننگ، آپ کی پوزیشننگ، سارے جہان والوں کی پوزیشننگ کے لیے۔ انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کے لیے جیو، ایک اللہ کے لیے جان دو، ایک اللہ کی نظروں میں مقام بناؤ۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی دنیا کے انسان کی نظروں میں اچھا بننا چاہا تو 100 اچھا کہیں گے تو 1,00,000 برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دور ایسا ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آپ پہ کوئی بات کرے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایڈریس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، وَاصْبِرْ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بس ٹھیک ہے، اوکے، کوئی کہتا ہے تو کہہ لے، ریالٹی تو نہیں بدلے گی۔ نہیں مطلب جی جزاک اللہ خیر۔ استاذ ایک بڑا